الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم مسلسل 2-3 ویڈیو سے پڑھ رہے ہیں منافقین کی علامت اور ان کا انجام۔ تو منافقین اسلام کے اندر کیا کرتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جب شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد کہ جو ان کے سردار ہیں، جو ہر وقت اسلام سے انحراف کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑنے پر لوگوں کو مجبور کرتے تھے، تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شیطان قرار دیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو یہ منافقین کی صفتیں ہیں، تو انہی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے آگے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے ان سے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آگے ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے کہ وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو جب اس سے اس کا آس پاس جگمگا اٹھا تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں کہ کچھ دکھتا ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف۔ یہ تھا اس کا مختصر ترجمہ۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء یعنی مذاق اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء یعنی مذاق نہیں کرتا۔ یہاں جو لفظ استہزاء یعنی مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام پر مذاق اڑایا کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہاں یستہزئ بہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس استہزاء، اس ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ چونکہ عربی اور اردو کے جو لینگویج ہے، ڈکشنری ہے، بک ہے، اس کے اندر یہی لفظ پائے جاتے ہیں بدلے کے وقت، جیسا کہ کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، بلکہ برائی کا بدلہ عدل و انصاف اور اس کی آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بجائے کفر کو خریدنا، بجائے اس کے کہ بندہ اسلام قبول کرے، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا، یہ ہے۔ آگے فما ربحت تجارتہم، یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، یا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ اور آپ پڑھ کے دیکھیں کتب، اس کے اندر لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر کچھ یہودی جو بستے تھے، جو عالم دین تھے، اپنی کتب کو پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آثار ان کے سامنے تھے، وہ گویا جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ منکر ہو گئے، کیونکہ ان کا ایک پیشہ تجارت کا تھا، عرب کے لوگوں کا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تجارت کو ڈسکس کیا، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرتے
بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں وہ جو جانتے تھے آپ پر ایمان لاتے، تو وہ انہوں نے پھر عقل سے کام نہ لیا بلکہ گمراہی اختیار کی، تو یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی وہ لوگ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو یہاں زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفع درکنار انہوں نے اصل سرمایہ کو بھی ضائع کر دیا۔ آگے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ آگ روشن کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے آگ روشن کی، یہ آیت اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایت عطا فرمائی یا اس پر کچھ قدرت عطا فرمائی۔ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آگ روشن کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایت عطا فرمائی یا اس پر کچھ قدرت عطا فرمائی، تو انہوں نے اس دولت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو ضائع کر دیا اور اپنی دولت سے محروم رہ گئے۔ اور اس کے اندر وہ منافق لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ زبانی کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کی ہم بات کر رہے ہیں پہلے کہ یہ مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے، جب کافروں سے ملتے تو کیا کہتے، جب اسلام کی سربلندی دیکھتے تو ان کی باتیں اور ہوتے ہیں، جب اسلام پر کوئی مشکل درپیش ہو تو پھر ان کی باتیں۔ یہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کیا، ایمان کا بظاہر تو یہ ایمان لایا، لیکن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جو ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اظہار کرنا اور دل سے اقرار کرنا، تو منافق لوگ زبان سے تو ایمان لائے، زبان سے تو بظاہر ظاہر کر کے ایمان کو، لیکن دل کے اندر کفر رکھ کے اقرار کی روشنی سے دور ہو گئے، اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ اور وہ لوگ بھی، وہ یہودی بھی شامل ہیں تمام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی۔ فطرت سلیمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ وہ حق اور ناحق کی تمیز کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق کے اپنا فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور حق کے دلائل سامنے روشن کر دیے، حق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کو اور اسلام کو ظاہر کر دیا، ہدایت کی راہیں کھول دی، تمام حجتیں پوری کر دی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آگ کی طرح ہے کہ جب فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب اس سے اس کا آس پاس جگمگا اٹھا تو پھر کیا ہوا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا، ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں میں کہ وہ بھٹکتے رہے۔ کہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے سب کچھ کیا، فطرت سلیمہ عطا فرمائی، ہدایت کی راہیں کھول دی، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ گمراہی کی راہ اختیار کی، گمراہی کے راستے پر رہے۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سب کچھ ہوتے ہوئے جب حق ماننے، سننے اور کہنے سے محروم رہ گئے تو پھر ان کے آنکھ، کان اور زبان سب چیز بیکار ہے، پھر کوئی چیز بھی ان کی کارآمد نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو ٹھکرایا، ایمان کو ٹھکرایا، حضور علیہ السلام کی جو ہے دعوت حق، دعوت اللہ کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ وہ لوگ منافق ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفصیل کریں گے کہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ، یہ روشنی کیا ہے، مزید اس پر بات کریں گے لیکن اگلی ویڈیو میں۔ آج تک اتنا ہی۔ آپ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کار ثواب سمجھتے ہوئے آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگ بھی سنیں اور سمجھیں اور آپ کے اور میرے حق میں نیکیاں فرشتے لکھتے رہیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔